اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ان کی قوم کفر تو کرتی ہی تھی، ایک بڑے خطرناک مرض میں مبتلا تھی۔ کون سا خطرناک مرض تھا؟ پیسے پورے لینا، تول کم دینا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی اس حرکت کے اوپر تنقید کی، کہا کہ اللہ کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے، ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اور انہوں نے اپنی مثال پیش کی کہ دیکھو میں بھی مال و دولت میں تم سے کم نہیں ہوں، مولوی کو بھی پیسے والا ہونا چاہیے، ہاں، تاکہ کھل کر کے بول سکے میں ہوں جی۔ اسی وجہ سے میں حق بات کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا جی، اس لیے کہ میں بھی پیسے والا ہوں جی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں پیسے والا ہوں اور اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو۔ مثال تمہارے سامنے ہے، میں نہیں کرتا، تم کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ سدھر جاؤ تم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کا ریدم دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کے ریدم سے حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ کلام ایسا ہوتا ہے کیا؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کیا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ریدم اللہ، دنیا کی کوئی میوزک مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا۔ کوئی بہترین قاری پڑھ دے آدمی بے ہوش ہو جائے گا سن کر کے۔ تو بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے تکبر سے کہا۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ الاستکبار یتولد من المال، تکبر مال سے پیدا ہوتا ہے جی، الا ماشاء اللہ۔ آدمی کے پاس پیسہ بہت آ جائے متکبر ہو جاتا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، جی ان کے پاس پیسہ تھا اس وجہ سے یہ متکبر ہوئے جی۔ تو کثرت مال یہ تکبر کو جنم دیتا ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے شعیب اور تمہارے ماننے والے، تم کو ہم اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم تمہارے اس مذہب کو ناپسند کرتے ہوں تو بھی تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ یہ تو جبر ہوا، اور ایمان اور یقین کے معاملے میں جبر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آدمی جبرن کوئی چیز قبول کرے یہ تو فطرت بھی نہیں کہتی ہے۔ قال اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم تمہارے عقیدے کو، ہم تمہارے مذہب کو ناپسند کریں تب بھی ہم تمہارے مسلک میں، تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں، کیوں؟ تو آزادی رائے کہاں رہ جاتی ہے؟ آزادی عقیدہ کہاں ہے؟ جی انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں۔ پھر دعا کر بیٹھے۔ جب نبی تنگ آ جاتا ہے تو بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ کیا کہا؟ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع، اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ توکل کا مطلب سمجھ لیتے، توکل کس کو کہتے ہیں، اور اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ توکل کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ والثقۃ بہ مع طاعۃ الاسباب، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا اسباب اختیار کرنے کے ساتھ۔ جی، جیسے آدمی بیمار ہوا
تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. یہ ہے سبب اختیار کرنا. سبب لے گئے, اب وہ دوا دیتا ہے, یہ بھی سبب اختیار کرنا ہوا. اب اسباب اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے کہ میرے رب میں نے سبب اختیار کر لیا ہے, دوائی کھا لی ہے, اب اس دوا کے ذریعے شفا دینا تیرا کام ہے. دیٹ از کالڈ توکل. اور اگر آدمی اسباب اختیار نہ کرے اور آسمان سے دسترخوان اترنے کا انتظار کرے تو اس کا نام توکل نہیں, تواکل ہے. خالی کھانا, خالی کھینچنا, یہ مطلب اس کا. وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا. توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسباب اختیار کرنے کے بعد. دکان کھولی ہم نے, صبح سے شام تک بیٹھے, یہ سبب ہے, اور پھر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے. میرے رب کسٹمر بھیجنا تیرا کام ہے, فائدہ دینا تیرا کام ہے, مال بکوانا تیرا کام ہے. میں نے سبب اختیار کر لیا, دکان کھول دی ہے. اسی وجہ سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے, ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اونٹ کو باندھوں تب توکل کروں یا توکل پہلے کروں پھر اونٹ باندھوں؟ آپ نے فرمایا اقلھا وتوکل, پہلے اونٹ کو باندھ پھر توکل کر. تو اونٹ کو باندھنا یہ سبب ہے جی, اس کے بعد توکل کرنا ہے. یعنی پہلے اسباب اختیار کرو اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو. کوئی کہے کہ شادی نہیں کروں گا, بچہ چاہیے, ارے جاہل, ارے جاہل, سبب اختیار کرنا ہی. بد دعا. تمہارا بھروسہ تمہاری طاقت پر ہے, تمہارے پیسوں پر ہے, ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر ہے. یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور ایک کافر میں. علی اللہ توکلنا, اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا. کیا مطلب؟ تمہارا بھروسہ تمہارے مال پر ہے, تمہارا بھروسہ تمہاری قوت کے اوپر ہے, ہمارا پورا بھروسہ اللہ پر ہے. علی اللہ توکلنا. آج وہی ہے, آدمی کہتا ہے میرا دھندا مجھے رزق دیتا ہے, میری دکان مجھے رزق دیتی ہے. لا لا, تمہیں معلوم نہیں کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے تمہاری غذا پہنچائی؟ وہاں تو باپ کا کوئی دخل نہیں, ماں کو کوئی دخل نہیں, کسی ڈاکٹر کو کسی سائنسداں کو کوئی دخل نہیں. وہاں کس نے تمہیں روزی پہنچائی؟ اور باہر نکلے تو کہتے ہو میری دکان مجھے فائدہ دیتی ہے, میرا دھندا مجھے فائدہ دیتا ہے. باہر نکلنے کے بعد تم اللہ کو بھول گئے, تم کتنے احسان فراموش ہو. تو علی اللہ توکلنا جی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی جی. تو علی اللہ توکلنا, ہم نے اپنے رب کے اوپر توکل کیا. پھر بد دعا آگے آ رہی, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. یہاں وہ حکم نہیں ہے, افتح ہے. افتح کہتے ہیں ایسے, دیکھیے یہ بند ہے, یہ بند ہے, بند ہے نا. فتح کھولنے کو کیا بولتے ہیں؟ دیٹ از کالڈ فتح. یہ بند ہے چیز, اس کو ایسے فتح. دروازہ سے بند ہے, اس کو کھول دیا جائے تو ایک پٹ ادھر اور ایک پٹ ادھر. تو اے میرے رب ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے, نہیں کھول دے. ہاں, باطل کو الگ کر دے, حق کو الگ کر دے جی, حق کو الگ کر دے. مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح کی 2 قسمیں کھولنے کی. ایک تو فتح بالعلم, اللہ کسی چیز کو علم کے ذریعے کھول دے, یعنی علم دے دے, اس سے پتا چل جائے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ آدمی گمراہ ہے منحرف ہے اور یہ آدمی حق کے اوپر ہے. اور ایک ہوتا ہے فتح بالجزا, بدلے کے ذریعے کھولنا, یعنی عذاب نازل کر دے تاکہ جو مجرم ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ پر ایمان لانے ہیں, ان کی تکریم کی جائے, ان کو بچا لیا جائے. یہ فتح ہے. تو میرے رب
اب ہمارے درمیان فتح کر دے، تو کھول دے، عذاب نازل فرما، مومنوں کو بچا لے اور انکار کرنے والوں کو تباہ کر دے۔ اور عذاب آیا، جانتے کیسا عذاب تھا یہ؟ جی، گرمی طاری کر دی گئی پورے شہر پر۔ گرمی اتنی بڑھی کہ لوگ اپنے بال بچوں کو لے کر کے جنگل کی طرف آ گئے جہاں درخت وغیرہ تھے کہ شاید وہاں ہوا مل جائے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بدلی ادھر سے آ رہی ہے، کہا ممطرنا فلما راؤہ عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا۔ ادھر سے ایک بدلی آتی ہوئی دکھائی دی، کہا کہ یہ بادل ہے جو برسنے والا ہے ہم کو، اب ہماری گرمی کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی۔ کہتے جب بدلی نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو بدلی سے پانی کے بجائے آگ کی بارش ہوئی اور سارے کے سارے جل کر خاکستر ہو گئے، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جی جی جی۔ تو ظالم یہ نہ سوچے کہ میں ظلم کرتا جاؤں گا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ظالم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ظالم کسی گمان میں نہ رہیں کہ وہ بچ جائیں گے۔ اللہ، یہ قرآن حکیم بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔